الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ حجرات کے سیشن نمبر 3 میں انشاءاللہ تعالی آیات ہوں گی 5 اور 6، 2 آیات جیسے ہم لیتے ہیں۔ آیت نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ ہے، اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود ان کے پاس آ جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی آپ کے نکلنے کا انتظار کرتے اور آپ کے کو ندا دینے میں جلد بازی نہ کرتے تو دین و دنیا دونوں لحاظ سے یہ بہتر ہوتا۔ اور پھر اس میں جو ہے ان کے لیے مواخذہ نہیں کیا، ان کی پکڑ نہیں کی گئی، بلکہ یہاں پہ یہ کہا گیا کہ آئندہ کے لیے ادب و تعظیم کی تاکید بیان فرمائی گئی ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 4 میں جو بے ادبی تھی، باہر سے پکارنا، اس کا بہترین الٹرنیٹیو یہاں پہ بتایا گیا ہے، صبر اور انتظار۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بزرگ ٹیچر یا لیڈر کے ساتھ جلد بازی اور بدتمیزی، بے ادبی نہ کریں۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے معافی کا دروازہ بھی کھلا رکھا اگر اپنی غلطی سدھار لیں۔ اور یہاں پہ جو پریکٹیکل پوائنٹس کیا ہیں کہ کسی کو ڈسٹرب کرنے کے بجائے ویٹ کرنا سیکھیں، جلد کام نکلوانے کے لیے بدتمیزی یا پریشر نہ ڈالیں۔ ٹیچرز ایلڈرز کے پاس جاتے وقت پراپر ٹائمنگ اور پرمیشن کا خیال رکھیں، غلطی ہو جائے تو سوری بول لیں اور سدھارنے میں دیر نہ کریں۔ آیت نمبر 6، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ترجمہ ہے، اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم کسی قوم کو ایذا پہنچاؤ، پھر اپنے کیے پہ پشیمانی اٹھاؤ، یعنی کسی کو تکلیف میں ڈال دو اور پھر اس کے بعد تم اس پہ شرمندہ ہو۔ اس سے اچھا ہے کہ جو معاملہ جو بھی سامنے ہے اس کی تحقیق کر لیا کرو، یعنی احتیاط سے کام لی جائے اور کسی بات کو جو ہے اس کے مطابق فیصلہ نہ کر لیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت میں جھوٹا ہو یا خطا کار ہو یا اس سے غلطی ہو گئی ہو بات کو لانے میں، انفارم کرنے میں۔ اس آیت کریمہ کے سبب نزول کے بارے میں بہت سی سندوں سے ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں سے سب سے بہتر سند وہ ہے جسے امام احمد نے مسند میں اپنے یعنی مسند احمد میں جو روایت کی گئی ہے۔ یہ روایت جو ہے مالک بن مستلق سے، یعنی کہ مستلق یہاں سے مراد یہاں پہ حارث بن ابو ذرار رضی اللہ عنہ ہے، جو ام المومنین حضرت زویریہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، تو میں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کا اقرار کر لیا۔ پھر آپ نے مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت دی، میں نے اس کا اقرار کر لیا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں اپنی قوم کے پاس جا رہا ہوں، انہیں اسلام کی قبول کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت دوں گا، جس نے اس دعوت کو قبول کر لیا میں اسے زکوٰۃ بھی جمع کر لوں گا۔ پھر آپ اللہ کہ رسول، آپ میری طرف کسی قاصد کو فلاں فلاں وقت پہ بھیج دیں جو جمع کی ہوئی زکوٰۃ کو لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دے۔ جب حارث نے اسلام قبول کرنے والوں سے زکوٰۃ جمع کر لیا اور جب وقت آ گیا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجنے کا جب انہوں نے فرمایا تھا، وہ قاصد جب آیا نہیں، وہ انتظار کرتے رہے، تو حارث نے یہ سمجھا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے ناراض ہو گئے ہیں، اور اپنی قوم کے سرداروں کو بلا کر ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت مقرر پہ ہمارے پاس قاصد بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا کہ وہ مجھ سے جمع کردہ زکوٰۃ وصول کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے، لہٰذا میرا خیال ہے کہ آپ نے کسی ناراضگی کی وجہ سے قاصد کو اب تک نہیں بھیجا، لہٰذا آؤ ہم مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، چلتے ہیں، یعنی تو وہاں سے یہ سب کو لے کے اور وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو، حارث یہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، حارث سے جمع کردہ زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے روانہ فرما دیا تھا۔ ولید جب رستے میں تھے تو انہیں ڈر محسوس ہوا اور وہ واپس آ کر یہ جو لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو ان کو کچھ غلط فہمی ہو گئی، مسکنسیپشن ہو گیا، اور انہوں نے جو ہے وہ واپس جا کے یہ کہہ دیا کہ حارث نے مجھے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور میرے قتل کا ارادہ کیا۔ ان کو لگا کہ جیسے وہ سب حملہ کرنے آ رہے ہیں، کچھ ایسا مسکنسیپشن یہاں پہ ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوئے اور آپ نے حارث کو طلب فرمایا۔ حارث اپنے ساتھیوں سمیت آئے اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا ہوا دستہ جب مدینہ سے روانہ ہو کر حارث کی طرف جا رہا تھا تو اس کی حارث سے ملاقات ہوئی، تو لوگ کہنے لگے کہ حارث تو یہ آ رہا ہے۔ جب حارث نے ان کی سے ملاقات ہوئی تو حارث نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہماری طرف۔ پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
वसल्लम ने वलीद बिन उक़बा को तुम्हारे पास भेजा था तो उसने कहा कि तुमने उसे ज़कात देने से इनकार कर दिया और कत्ल करने का इरादा किया। तो हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये जवाब दिया कि नहीं, उस ज़ात पाक की कसम कि जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ मबूस फरमाया है, मैंने तो उसे बिल्कुल देखा ही नहीं और न वो मेरे पास ही आया। तो हारिस जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने फरमाया कि तुमने ज़कात देने से इनकार कर दिया और मेरे कासिद को कत्ल करने का इरादा किया। तो हारिस ने अर्ज़ की नहीं, उस ज़ात पाक की कसम कि जिसने आपको हक़ के साथ मबूस फरमाया है कि मैंने तो उसे देखा ही नहीं और न वो मेरे पास आया ही, और मैंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद के न पहुँचने की वजह से मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि मुझे ये अंदेशा लाहक हुआ कि शायद अल्लाह ताला और उसके रसूल किसी वजह से नाराज़ हो गए हैं मुझसे। इस मौके पर सूरह हुजरात की आयत 6 नंबर जो आयत है ये नासिल हुई। तो यहाँ पे जो है वो मिसकंसेप्शन हुई थी, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि कोई बताने वाला जो गैर मोतबर ही शख्स हो उसको गलती हो गई होगी, उसको कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, तो इस वजह से जो है एक रूल दे दिया गया कि तहक़ीक़ कर लिया जाए, वेरिफिकेशन कर लिया जाए। ये आयत एक बुनियादी सोशल प्रिंसिपल देती है कि हर बात पर यकीन न करो, पहले चेक करो। बैकग्राउंड में एक वाक़या जो ये बयान हुआ है, तो ये गलत इन्फो की वजह से गलत फ़ैसला होने वाला था, इसलिए अल्लाह ने क्लियर रूल दे दिया है। ये रूल सिर्फ दीन नहीं बल्कि डेली लाइफ, मीडिया और सोशल रिलेशंस सब पर अप्लाई होता है। इसमें जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स किया है कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की हर न्यूज़ फॉरवर्ड ना करें बिना वेरीफाई किए, किसी के बारे में सुनी सुनाई बात पर जजमेंट न बनाएं और 2 सोर्सेज से कंफर्म करने की हैबिट बनाएं, ये आदत डाल लें। गुस्सा या इमोशनल रिएक्शन देने से पहले जो है वो पॉज प्लस वेरिफिकेशन। फेक न्यूज़ फैलाना भी गुनाह बन सकता है। ये बातें जो है इसके इन आयात से हमें मालूम होती हैं। ओवरऑल जो एक लेसन अपने लिए हम ले सकते हैं कि सब्र प्लस वेरिफिकेशन इक्वल टू हेल्दी सोसाइटी। अदब और पेशेंस इंसान को इज़्ज़त देते हैं। सोची समझी बात और सच्चाई पर बेस्ड डिसीजन जो है वो फितना से बचाते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।